بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یعقوب کے ہونٹوں پر گویا مہر لگ گئی تھی۔ ان کی نگاہیں بار بار خیمے کے دروازے سے ٹکرا کر لوٹ آتی تھیں۔ انہیں اپنے بیٹوں کا انتظار تھا جو ابھی کھیتوں سے نہیں لوٹے تھے۔ آخر وہ اکیلے کرتے بھی کیا؟ جب وہ آ گئے تو گرم خون، جوانی کا جوش اور اس پر غیرت و عزت کا مسئلہ۔ صورتحال معلوم ہوتے ہی وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، سر پر وحشت سوار تھی کہ اتنے میں بادشاہ کی آمد کی خبر آ پہنچی۔ وہ چند بڑوں سے ملاقات کا خواہش مند تھا تاکہ اپنے بیٹے اور دینا کے بیاہ کی بات پکی کر سکے۔ ساری خیمہ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ معمولی سا غلط اقدام کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ بادشاہ با اختیار اور معتبر شخصیت کا مالک تھا، پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی محبت سے مغلوب ہو کر اس کی پسند کی لڑکی کا ہاتھ مانگنے اجنبیوں کے خیمے میں خود چل کر آیا تھا۔ اپنی آمد کے مقصد کا اظہار کرتے ہوئے اس نے حضرت یعقوب کو بتایا کہ اس کا بیٹا دینا کو شدت سے چاہتا ہے، وہ اس کے محل میں نہایت سکھی رہے گی اور ایک لڑکی کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس نے دینا کی شادی کے لیے حضرت یعقوب کا مطالبہ جاننے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ حضرت یعقوب جھنجھلا اٹھے۔ خدا نے بت پرستوں میں شادی بیاہ رچانے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف ان کی بیٹی دینا کی خوشیاں تھیں جنہیں وہ ٹھکرانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خدا کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ ان کے بیٹے بول پڑے، عالی جاں، ہم اپنی بہن کا ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو نامختون ہو۔ پہلے آپ سکم کے مردوں کا ختنہ کروا دیجئے، پھر ہماری کسی بھی لڑکی کو بیاہ سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں گے۔ یہ شرط بڑی خوشی سے قبول کر لی گئی۔ تاہم تیسرے روز جب مرد درد سے کڑھا رہے تھے اور نہایت تکلیف میں مبتلا تھے تو دینا کے بھائی اسی وقت سکم میں داخل ہوئے۔ چونکہ وہ لوگ انہیں اپنا دوست سمجھتے تھے، اس لیے انہیں گھر گھر داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ ان کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ہر گھر کے مردوں کو تلوار سے قتل کر ڈالا۔ پھر فتح کے نشے میں چور وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لے آئے اور مل کر سارے شہر میں لوٹ مار مچا دی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ خیمہ بستی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ کیا ہوا ہے۔ سب بھائی اپنے اونٹ دوڑائے جا رہے اور خوشی سے چلا رہے تھے، کہکے لگا رہے اور آپس میں بھودا مذاق کر رہے تھے۔ پھر خیمہ بستی کے مکینوں نے بھیڑوں، بکریوں اور دیگر مویشیوں کی آوازیں سنی جو عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور آہا بکا کے علاوہ تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے نہ صرف سلم کو لوٹا بلکہ وہاں کی عورتوں اور بچوں کو بھی اغوا کر لیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت یعقوب غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ بیٹوں پر برس پڑے، تم نے یہ کیا کیا؟ میرے نام کو بٹا لگا دیا، ڈبو دیا ہے میرا نام تم نے۔ ہماری تعداد ہی کتنی ہے، مقامی لوگ ہمیں آسانی سے شکار کر سکتے ہیں، اور پھر تم نے خدا کی بھی توہین کی ہے، میرے سینے میں چھرا گھونپا ہے تم نے۔ شمعون نے چلا کر جواب دیا، اپنی بیٹی کی آبرو ریزی کا انتقام لینا تمہارا کام تھا۔ پھر اس نے دینا کو باپ کی طرف دھکا دیتے ہوئے نفرت سے کہا، یہ ہی تمہاری بیٹی، تم بزدل ہو، ہاں ہاں بزدل ہو تم۔ خیمہ بستی پر خوفناک تاریکی چھا گئی، ایک گھنبیر تاریکی جیسے سب موت کے فرزند ہوں۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔